دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صرف عالم ہی نہیں بلکہ پاکستان کے سب سے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہیں؟ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ میمز کے بادشاہ مولانا الیاس قادری ملٹی بلین روپیز کی آرگنائزیشن چلاتے ہیں؟ پلس کیا آپ جانتے ہیں کہ طاہر القادری کے پاس کتنی دولت ہے؟ خیر، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے سب سے امیر اور طاقتور اسلامی اسکالرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ مولانا طارق جمیل۔ دوستو، پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو کہ مولانا طارق جمیل کو نہیں جانتا۔ یہ پاکستان کے سب سے فیمس اسلامی اسکالر ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب 1953 میں خانے وال کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ سوشل میڈیا اور موبائل آنے سے پہلے لوگ ان کی آڈیو بیان سنا کرتے تھے، لیکن اب تو یہ اسلامی ورلڈ میں سوشل میڈیا کنگ ہیں اور یہ سب سے امیر اسکالرز میں سے ایک ہیں۔ یہ نہ صرف مذہبی اسکالر ہیں بلکہ ایک بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں۔ انہوں نے کچھ سال پہلے MTJ کلوتھنگ برانڈ لانچ کیا، جو کہ اس وقت ایکسپینسیو اور لگژری کپڑوں کے لیے بہت فیمس برانڈ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک فاؤنڈیشن بھی ہے جو لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ بنیادی طور پر ان کے لائف سٹائل اور کارز کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا ایک کامیاب بزنس مین ہیں، کیونکہ ان کی صرف لیکسس LX ایک کار کی قیمت ہی 12 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی شان و شوکت دیکھ کر تو حال ہی میں ایک فیک نیوز بھی پھیلائی گئی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بینک اکاؤنٹس میں 9 بلین روپیز کی رقم موجود ہے۔ بہرحال ان کی گاڑیوں کے علاوہ مولانا کا گھر اور ڈیرا بھی کچھ کم نہیں، بلکہ ان کے ڈیرے کو دیکھ کر ہی مزہ آ جاتا ہے۔ مولانا الیاس قادری۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے تک صرف مدنی چینل دیکھنے والے لوگ ہی الیاس قادری صاحب کو جانتے تھے، لیکن پھر ان کی ویڈیوز میمرز کے ہاتھ لگ گئی اور اب ہر دوسری میم میں انہی کی ویڈیوز نظر آتی ہیں۔ اصل میں یہ روزمرہ زندگی کے مسائل کا ایسا یونیک حل بتاتے ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کے مرید انہیں پاپا جانی کہہ کر پکارتے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ پاکستان کے سب سے بڑے اسلامی آرگنائزیشن دعوت اسلامی کے فاؤنڈرز ہیں۔ دعوت اسلامی نہ صرف مدارس بلکہ آن لائن کلاسز اور سوشل میڈیا پر بھی کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا اپنا ایک ٹی وی چینل بھی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ 30 ملین سے زیادہ لوگ دعوت اسلامی کے ممبر ہیں۔ بہرحال جب کوئی اتنی پاورفل اسلامی آرگنائزیشن کا ہیڈ ہو تو وہ عام آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں تو انٹرنیٹ پر زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن یہ ملٹی بلین کی آرگنائزیشن چلاتے ہیں اور کروڑوں لوگ ان کے مرید ہیں۔ جب انہیں ٹریول کرنا ہوتا ہے تو کئی ویگوٹ ڈالے اور درجنوں سیکورٹی گارڈ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ویسے بظاہر ان کی زندگی بالکل سمپل نظر آتی ہے، پر یہ 3 منزلہ عالی شان گھر میں رہتے ہیں اور ان کے پروٹوکول کا تو جواب ہی نہیں۔ حق خطیب حسین۔ دوستو، آپ سب پاکستان کی شان حق خطیب عرف شف سرکار کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے۔ صدقے جائیں کہنے کو تو یہ بھی ایک اسلامی اسکالر ہی ہیں، اور یہ کوئی عام اسکالر نہیں بلکہ انہوں نے دین کے نام پر باقاعدہ بزنس کھڑا کیا ہے۔ یہ پاکستانی عوام کو چونا لگا کر ملینز نہیں بلکہ بلینز کی انڈسٹری کھڑی کر چکے ہیں۔ حالانکہ اقرار الحسن نے انہیں تسلی بخش ایکسپوز کیا ہے، لیکن اگر ان کی دولت کی بات کی جائے تو اس بھائی کی ساری انگلیاں گھی میں ہیں۔ طاہر القادری۔ دوستو، جو لوگ پاکستانی سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ طاہر القادری کو تو جانتے ہی ہوں گے۔ یہ ایک اسلامی اسکالر ہیں، لیکن 1990 میں انہوں نے پاکستان عوامی تحریک کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی تھی اور الیکشن بھی لڑے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2014 میں عمران خان کے ساتھ مل کر انقلابی مارچ کے نام سے دھرنا بھی دیا تھا۔ لیکن یہ صرف سابقہ سیاستدان ہی نہیں بلکہ بہت بڑے اسلامی اسکالر بھی ہیں۔ یہ منہاج القرآن کے فاؤنڈر ہیں، جو کہ ایک طاقتور اسلامی تنظیم ہے۔ منہاج القرآن صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے 93 ملک میں آپریٹ کر رہی ہے۔ ان کا اپنا ٹی وی چینل بھی ہے۔ اگر دولت اور طاقت کی بات کی جائے تو شاید ہی طاہر القادری کا مقابلہ کوئی اور پاکستانی اسکالر کر سکتا ہے۔ انہوں نے 615 کتابیں شائع کی ہیں جو کہ ورلڈ وائڈ سیل کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دنیا کے سب سے بڑے NGOs میں سے ایک کے ہیڈ بھی ہیں۔ مفتی طارق مسعود۔ دوستو، طارق مسعود اس وقت پاکستان کے سب سے فیورٹ اسلامی اسکالر میں سے ایک ہیں۔ خاص کر ینگ بندے تو ان سے انسپریشن لے کر 4 شادیاں کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں۔ بہرحال مفتی صاحب دین کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور ان کے بیانات سن کر کافی نالج بھی حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی مفتی طارق مسعود صاحب کے فین ہیں تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔